السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ مرکزی حکومت نے کہا ہے کہ 7 سپٹمبر سے مرحلے وار طور پر میٹرو ریل خدمات شروع کی جا سکتی ہے اور کنٹینمنٹ زونز کے باہر لاک ڈاؤن نافذ نہیں ہوگا۔ حکومت نے ان لاک 4 مرحلے کے تحت کووڈ-19 پابندیاں نرم کرنے کے لیے نئے اقدامات کا اعلان کیا۔ 21 سپٹمبر سے 100 افراد کی حد کے ساتھ سماجی، سیاسی، تعلیمی، کھیل کود، مذہبی اور دیگر تقاریب کی اجازت دی جائے گی۔ اسکول، کالج، سوئمنگ پولز اور انڈور تھیٹرز ہنوز بند رہیں گے، تاہم 9ویں تا 10ویں جماعت کے طلباء کے لیے بعض نرمیاں دی گئی ہے۔ ان طلباء کو غیر کنٹینمنٹ زونز میں واقع اسکول جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے والدین کی تحریری رضامندی ضروری ہے۔ وزارت داخلہ نے کہا کہ ریاستی حکومتوں کو مرکزی حکومت سے پیشگی مشاورت کے بغیر کنٹینمنٹ زونز کے باہر کوئی مقامی لاک ڈاؤن نافذ نہیں کرنا چاہیے۔ وزارت داخلہ نے بتایا کہ کنٹینمنٹ زونز میں لاک ڈاؤن 30 سپٹمبر تک سختی سے جاری رہنا چاہیے۔ رہنمانہ ہدایت کے مطابق بین الاقوامی فضائی سفر ہنوز معطل رہے گا، لیکن وزارت خارجہ کی اجازت سے ہونے والا سفر مستثنیٰ رہے گا۔ بی جے پی رکن پارلیمنٹ ساکشی مہاراج کو کووڈ-19 کے اصولوں کی خلاف ورزی پر جبراً 14 دن کے لیے ہوم کوارنٹائن کر دیا گیا ہے۔ ایک سینئر ضلع عہدیدار نے یہ بات بتائی۔ اتر پردیش سے تعلق رکھنے والے رکن پارلیمنٹ دھنباد کے راستے سے ایک پروگرام میں شرکت کے لیے پہنچے تھے۔ ساکشی مہاراج بذریعہ سڑک دھنباد جا رہے تھے کہ راستے میں ضلع عہدیداروں نے انہیں روکا اور شانتی بھون آشرم میں کوارنٹائن کے لیے بھیج دیا۔ مودی حکومت کی بے ترتیب اور غلط معاشی پالیسیوں کی وجہ سے گزشتہ 1 سال میں ہزاروں نوجوان بے روزگار ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ بحران اب بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے اپوزیشن پارٹی کانگریس کے یوتھ ونگ نے روزگار دو مہم کا آغاز کیا ہے۔ اس سلسلے میں کانگریس صدر دفتر میں پریس کانفرنس کے دوران مہم کا پوسٹر بھی لانچ کیا گیا اور مختلف زبانوں میں گیت بھی لانچ ہوئے۔ اعلان کیا گیا کہ یوتھ کانگریس کے کارکنان پورے ملک میں بی جے پی اراکین پارلیمان اور مرکزی و ریاستی وزراء کے گھروں کے باہر احتجاج کرتے ہوئے روزگار دو کے نعرے لگائیں گے۔ ہندوستان میں کورونا وائرس کیسوں میں روزانہ بے تحاشا اضافہ دیکھا جا رہا ہے۔ ملک میں پچھلے 24 گھنٹوں میں کورونا کے 78,761 نئے کیسز درج کیے گئے ہیں۔ وزارت صحت کی جانب سے اتوار کی صبح جاری اپڈیٹ کے مطابق ہندوستان میں کورونا کیسز کی جملہ تعداد 35 لاکھ کو پار کر چکی ہے۔ ہندوستان میں ریکوری شرح بھی کافی بہتر ہے۔ سپریم کورٹ نے سدرشن ٹی وی کے متنازع مسلم مخالف شو پر قبل از نشریات روک لگانے سے انکار کر دیا۔ اس پروگرام میں مبینہ طور پر UPSC یونین پبلک سروس کمیشن میں مسلمانوں کے انتخاب پر سوال اٹھاتے ہوئے اور اسے فرقہ وارانہ رنگ دیا گیا ہے۔ جسٹس DY چندرچوڑ اور KM جوزف پر مشتمل بینچ نے فیروز اقبال خان کی جانب سے دائر عرضی پر سماعت کے دوران کہا کہ عدالت کو 49 سیکنڈ کے کلپ کی غیر مصدقہ شدہ ثبوتوں کی بنیاد پر قبل از نشریات حکم امتناع جاری کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ وزیر مالیات نرملا سیتارمن کی جانب سے GST وصولی میں کمی آنے کے لیے قدرت کو ذمہ دار ٹھہرانے اور ریاستوں کا بقایا ادا کرنے سے معذوری ظاہر کرنے کے بعد انہیں وزیر اعظم نریندر مودی اور سابق وزیر مالیات ارون جیٹلی کو نشانہ بنایا جا رہا تھا اور ان پر خوب تنقیدیں بھی ہو رہی تھیں۔ اسی وجہ سے اب حکومت کو ریاستوں کو خط لکھ کر یہ یقین دہانی کروانی پڑی کہ وہ ریاستوں کا بقایا GST ادا کرے گی، لیکن اس کے لیے اسے تھوڑا وقت چاہیے۔ وزیر نرملا سیتارمن کے بیان نے سیاسی ہنگامہ کھڑا کر دیا ہے اور اسے حکومت کی نااہلی سے تعبیر کیا جا رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حکومت کو بالآخر اپنے اعلان پر یو ٹرن لینا پڑا ہے۔ اپنی صلاحیتوں کی بنیاد پر IAS، IPS اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات میں کامیابی کا جھنڈا گاڑنے والے مسلم نوجوانوں کے خلاف زہر افشانی کرنے والے سدرشن نیوز چینل کے اینکر سریش چوانکے کے خلاف ناسک میں FIR درج کروائی گئی ہے۔ اس اینکر نے نوکر شاہی جہاد نام سے 26 اگست کو ایک پروگرام کا ٹریلر جاری کیا تھا، جس میں IAS اور IPS امتحانات میں منتخب ہونے والے مسلم نوجوانوں کو گھسپیٹیاں قرار دیتے ہوئے بہت ہی غلط سلط باتیں کی تھی اور دریدہ ذہنی کا مظاہرہ کیا تھا۔ CBI کی طرف سے بالی ووڈ اداکار سشانت سنگھ راجپوت کے کیس کی تحقیقات جاری ہے۔ موصولہ اطلاعات کے مطابق تفتیشی ایجنسی ریا چکرورتی کا پولیگراف ٹیسٹ یعنی جھوٹ پکڑنے والی مشین کے ساتھ ٹیسٹ کرا سکتی ہے۔ CBI ریا کے ساتھ 2-3 مراحل کی پوچھ گچھ مکمل کر چکی ہے اور اب پولیگراف ٹیسٹ کی تیاری کر رہی ہے۔ اس کے لیے CBI کو عدالت اور ریا سے اجازت لینا ہوگا۔ اس بارے میں ایجنسی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ سشانت کیس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پولیگراف ٹیسٹ بھی کروا لیا جائے تاکہ ہر طرح سے اطمینان ہو جائے۔ کانگریس صدر سونیا گاندھی نے مودی حکومت کا نام لیے بغیر اس پر سخت حملہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملک اور سماج میں نفرت پھیلانے والی طاقتیں جمہوریت کے سامنے چیلنج بن گئی ہے۔ سونیا گاندھی نے ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے نوارائے پور میں چھتیس گڑھ اسمبلی کی نئی عمارت کی تعمیر کے کتبے کی نقاب کشائی کرنے کے بعد وہاں موجود لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پارلیمنٹ اور اسمبلی جمہوریت کے سب سے بڑے ستون اور مقدس مندر ہے۔ یہاں آئین کا دفاع ہوتا ہے، لیکن یہ یاد رکھنا ہوگا کہ آئین عمارتوں سے نہیں جذبات سے بچے گا۔
ہمارے آبا و اجداد نے آزادی کی لڑائی لڑی، ان کے خوابوں کی تکمیل کرنے کے لیے ابھی بہت کچھ کیا جانا باقی ہے۔ سونیا گاندھی نے ملک کے موجودہ حالات کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ملک اور سماج میں نفرت پھیلانے والی طاقتیں جمہوریت کے سامنے چیلنج بن گئی ہے۔ کانگریس کے سابق صدر راہل گاندھی نے الزام لگایا ہے کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اپنے سیاسی مفادات کے لیے سوشل میڈیا، فیس بک اور واٹس ایپ کو استعمال کرتی ہے اور ان کی ملی بھگت کا انکشاف امریکی ٹائم میگزین نے کیا ہے۔ راہل گاندھی کے ساتھ ہی کانگریس پارٹی نے اس ملی بھگت کو جمہوریت کے لیے سنگین خطرہ قرار دیا ہے۔ پارٹی نے واٹس ایپ کے مالک مارک زوکربرگ سے شکایت کی ہے۔ پارٹی کے جنرل سیکرٹری کے سی وینو گوپال نے اپنی شکایت میں کہا ہے کہ اس ملی بھگت سے ہندوستانی جمہوریت کو ایک سنگین چیلنج پیش ہے، اس لیے اس ساز باز کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ بارڈر سیکورٹی فورس نے جموں کے ضلع سانبا کے باسنتار علاقے میں بین الاقوامی سرحد پر 20 فٹ طویل ایک سرنگ کا سراغ لگانے کا دعویٰ کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرنگ کے دہانے پر جو ریت کے تھیلے پائے گئے ہیں وہ پاکستان کے ہیں، ان پر شکر گڑھ کراچی لکھا ہوا تھا۔ بیان کے مطابق سرنگ کا سراغ لگانے سے مستعد BSF اہلکاروں نے پاکستان کی طرف سے جنگجوؤں کو اس طرف ڈھکیلنے کی کوششوں پر پانی پھیر دیا ہے۔ بیان میں کہا گیا کہ ہمیں مسلسل اطلاعات ہے کہ پاکستان کی طرف سے سرحد کے متصل علاقوں میں جنگجو دراندازی کرنے کے لیے بےتاب ہیں، تاہم وہاں تعینات فوج تمام کوششوں کو ناکام بنا رہی ہے۔ JEE اور نیٹ امتحانات کو فی الحال ملتوی کرنے کے لیے کانگریس کی طلبہ تنظیم نیشنل اسٹوڈنٹس آف انڈیا کی بھوک ہڑتال چوتھے روز بھی جاری ہے۔ چوتھے روز بھوک ہڑتال پر بیٹھے رہنے کے سبب قومی صدر نیرج کندن سمیت تمام کارکنان کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ NUI کے طلبہ کی حمایت میں کانگریس کے قومی ترجمان پون کھیڑا، مہاراشٹر حکومت کے کابینی وزیر نتن راوت، دیویندر یادو، NSUI کی سابق قومی صدر الکا لامبا بھی پہنچی، جنہوں نے آواز میں آواز ملاتے ہوئے طلبہ کے مفاد میں JEE اور نیٹ امتحانات کو ملتوی کرنے کا مطالبہ کیا۔ کورونا پازیٹیو ہونے کے بعد صحت یاب ہو چکے مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اس وقت بھی ایمس میں ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہیں۔ انہیں پوسٹ کووڈ دیکھ بھال کے لیے ایمس میں 18 اگست کو داخل کیا گیا تھا، لیکن اب ایمس نے خبر دی ہے کہ امت شاہ پوری طرح سے صحت یاب ہیں اور بہت جلد انہیں اسپتال سے چھٹی مل جائے گی۔ ریاست کیرالہ کی ایک 110 سالہ خاتون نے کورونا وائرس کو شکست دے دی ہے۔ کیرالہ کے محکمہ صحت کے حکام نے بتایا کہ کووڈ-19 مرض میں مبتلا 110 سالہ خاتون کے طبی معائنے میں کورونا وائرس منفی آیا۔ پاتھو نامی یہ خاتون ضلع ملہ پورم میں ریاستی حکومت کے میڈیکل کالج میں زیر علاج تھی۔ کووڈ-19 مرض منفی آنے پر انہیں ہفتے کو دواخانے سے ڈسچارج کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ہندوستان نے بیرونی ممالک سے آنے والے ٹڈی دل سے پیدا شدہ زرعی خطرات پر قابو پا لیا ہے۔ زراعت کو محفوظ رکھنے کے لیے ٹڈی دل اس خطرے سے نمٹنے میں ڈرونز اور دیگر عصری ٹیکنالوجی کا استعمال کیا گیا۔ کورانی لکشمی بائی مرکزی زرعی یونیورسٹی میں ایک کالج اور عمارت انتظامیہ کا ورچوئل ذرائع سے افتتاح انجام دیتے ہوئے مودی نے زرعی شعبے میں زیادہ سے زیادہ عصری ٹیکنالوجی کو بروئے کار لانے پر زور دیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اتم نربھر بھارت ابھیان میں تعاون دینے کے لیے زراعت کا اہم رول ہے۔ حکومت لوک سبھا، اسمبلی اور مجالس مقامی یعنی لوکل باڈیز انتخابات کے لیے مشترکہ انتخابی فہرست یعنی کامن الیکٹورل رول کا امکان تلاش کر رہی ہے تاکہ ووٹر لسٹ میں یکسانیت آ جائے۔ عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ فی الحال الیکشن کمیشن لوک سبھا اور اسمبلی الیکشن کے لیے ووٹر لسٹ تیار کرتا ہے۔ ریاستی الیکشن کمیشن مجالس مقامی جیسے بلدیہ اور پنچایت کا الیکشن ان کی اپنی تیار کردہ فہرست رائے دہندگان کی بنیاد پر کراتے ہیں۔ کئی ریاستی الیکشن کمیشن اپنی فہرست بنانے کے لیے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی مسودہ فہرست استعمال کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن کی مسودہ فہرست کو مجالس مقامی انتخابات کے لیے اکثر و بیشتر وارڈز میں بانٹا جاتا ہے۔ اب مرکز امکان تلاش کر رہی ہے کہ لوک سبھا، اسمبلی اور مجالس مقامی انتخابات کے لیے واحد فہرست رائے دہندگان بنا دی جائے۔ اس سے یکسانیت پیدا ہوگی اور اخراجات بھی گھٹ جائیں گے۔ لفظ جہاد ایک ایسی اصطلاح ہے جو عام طور پر ہندوتوا کے ذریعے استعمال ہوتی ہے اور یہ الزام عائد کرتی ہے کہ مسلمان ہندو خواتین کو زبردستی جال بچھا کر اسلامی عقیدے کی طرف راغب کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کی ریاست میں محکمہ داخلے کو ہدایت دی گئی ہے کہ وہ ریاست میں لفظ جہاد کے واقعات کو روکنے کے لیے روڈ میپ تیار کریں۔ سینئر حکام کے مطابق ریاست میں ہوئے متعدد واقعات کے بعد پیش رفت پر توجہ مبذول کر لی گئی ہے۔ حکام کا دعویٰ ہے کہ کانپور اور میرٹھ جیسی جگہوں سے متعدد واقعات پیش آئے ہیں جہاں پولیس کا دعویٰ ہے کہ ان کے پاس خواتین کو زبردستی مذہب تبدیل کرنے اور شادی کرنے پر مجبور کیا گیا ہے۔ اس لیے یوگی آدتیہ ناتھ حکومت اب لفظ جہاد کو روکنے کے لیے لفظ جہاد پر ایک قانون لاگو کرنا چاہتی ہے۔ وادی کشمیر میں شری نگر کے ایک علاقے میں ہفتے کو محرم کے تعزیہ جلوس کو منتشر کرنے کے لیے پولیس نے آنسو گیس کے شل اور پیلٹ شاٹ گنز کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں کم از کم 19 عزادار شدید زخمی ہو گئے۔ ہاسپٹل کے ذرائع اور عینی شاہدین نے بتایا کہ 12 زخمیوں کو پیلٹ سے ضرب لگی اور ان میں سے کم از کم ایک کو چہرے پر کئی زخم آئے۔ اس کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ پولیس نے شالیمار علاقے میں بھی شیعہ عزاداروں کو منتشر کرنے کی کوشش میں آنسو گیس کے شل برسائے۔ کورونا انفیکشن سے بچنے کے لیے لوگ بھلے ہی بڑے بڑے دعوے کرے ہوں، لیکن کئی لوگوں کا دعویٰ اب تک کھوکھلا ثابت ہوا ہے۔
ताज़ा मामला उत्तराखंड बीजेपी सदर बंशीधर भगत का है, जो स्पेशल लॉकेट गले में लटकाए घूमते थे और कहते थे कि 1 मीटर के दायरे में कोई वायरस दाखिल नहीं हो सकता। मौसूला इत्तलात के मुताबिक गुज़िश्ता रात इनकी कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव बरामद हुई है। इस सिलसिले में बंशीधर भगत ने खुद भी ट्वीट कर जानकारी दी है और कहा है कि गुज़िश्ता हफ्ते जो भी पार्टी लीडरान वो कारकुनान इनके राब्ते में आए हैं वो कोरोना टेस्ट करवा लें। सदर अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वो मुल्क में खातून सदर को देखना पसंद करेंगे, लेकिन इनके ख्याल में सेनेटर कमला हैरिस एक लायक उम्मीदवार नहीं। इनकी बेटी और व्हाइट हाउस की सीनियर मुशीर इवानका ट्रंप इस ओहदे के लिए बेहतर हैं। मुत्तहिदा अरब इमारात ने एक हुक्म जारी करते हुए रस्मी तौर पर इजराइल के बाइकआउट को खत्म कर दिया है। हाल ही में अमेरिका की कोशिशों से हुए एक मुआहदे के तहत दोनों मुल्कों के दरमियान मामूल के ताल्लुकात कायम हुए थे। इस ऐलान के तहत अब यूएई और इजराइल के दरमियान तिजारती सरगर्मियां शुरू होंगी। यूएई तेल की दौलत से मालामाल अबू धाबी और आसमान को छूती बुलंदियों के मरकज दुबई की सरजमीन है, जबकि इजराइल हीरों की तिजारत, फार्मास्यूटिकल कंपनी और टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स का अहम नाम है। 13 अगस्त को दोनों मुल्कों के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के ऐलान को मजीद मजबूत करते हुए इस कानून को ख़त्म किया गया। इमारत की सरकारी न्यूज़ एजेंसी वाम ने बताया कि अबू धाबी के हुक्मरान और इमारत के लीडर शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान के अहकामात पर इजराइल के बाइकाट को ख़त्म करने का फरमान जारी किया गया है। स्वीडन मुल्क में सख्तगिर शरपसंदों की जानिब से कुरान मजीद की बेहुरमती के खिलाफ कई घंटों तक पुरतशद्दुद एहतजाज किए गए हैं। जनूबी शहर माल्बो में झड़पों के दौरान कई कारों को नजर आतिश कर दिया गया और दुकानात को नुकसान पहुंचाया गया। अहदेदारों ने बताया कि सूरत हाल को काबू में कर लिया गया है। गड़बड़ के सिलसिले में कई अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे पहले पुलिस ने डेनमार्क से ताल्लुक रखने वाले दाएं बाजू के एक लीडर रास्मुस पॉलोडोन को कुरान मजीद को नजर आतिश करने के मकसद से निकाली गई रैली में शिरकत से रोक दिया, लेकिन इसके हामियों ने कुरान मजीद की बेहुरमती की है। मगरबी किनारे के इलाकों को इजराइल में जम करने के मंसूबे के खिलाफ फलस्तीन में जबरदस्त एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया। हजारों लोग एहतजाज में शिरकत करे। इस दौरान फलस्तीनी और इजरायली सिपाहियों के बीच में टकरार देखा गया। कोरोना वायरस का फैलाव इब्तिदा में हैदराबाद में ज्यादा महसूस किया गया था, लेकिन गुज़िश्ता माह से ग्रेटर हैदराबाद के मुकाबले अजला में कोरोना केसेस में इजाफा देखा गया है। दही इलाकों में कोरोना के वाक़यात में इजाफे की अहम वजह एहतियाती तदाबीर को नज़रअंदाज करना है। माहिरीन ने बताया कि हैदराबाद और बड़े शहरों में कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर का इस्तेमाल और समाजी फासले की बरकरारी पर तवज्जो दी जा रही है, जबकि दही इलाकों में अवाम को एहतियाती तदाबीर के बारे में कोई दिलचस्पी नहीं है। हुकूमत ने शऊर बेदारी के लिए शहरी इलाकों पर तवज्जो मबज़ूल की है। बताया जा रहा है कि अजला में मुख्तलिफ तकारीब और समाजी तौर पर अवाम के इकट्ठा होने के नतीजे में वायरस का तेज़ी से फैलाव हो रहा है। शहर में तकारीब के दौरान मदऊइन की तादाद महदूद होती है, लेकिन अजला में इसका कोई ख्याल नहीं रखा गया, जिसके नतीजे में पॉजिटिव केसेस में इजाफे का रुझान है। महकमा सेहत के अहदेदारों ने ज़िला हुक्काम को हिदायत दी है कि वो दही इलाकों में अवाम को एहतियाती तदाबीर के बारे में वाकिफ़ करवाएं। दही इलाकों में शादियों, आखिरी रसूमात और इस तरह के दीगर मौक़े पर जहाँ कहीं अवाम का हुजूम देखा गया, वहाँ कोरोना के केसेस ज़ायद दर्ज किए गए। कांग्रेस रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने 2 सितंबर को प्रगति भवन के रूबरू भूख हड़ताल का ऐलान किया और कहा कि इंतखाबी वादों की तकमील के सिलसिले में नुमाइंदगी के लिए उन्होंने चीफ मिनिस्टर से मुलाकात का वक्त मांगा है। अगर 2 सितंबर तक चीफ मिनिस्टर मुलाकात का वक्त नहीं देंगे तो वो प्रगति भवन के रूबरू भूख हड़ताल का आगाज कर देंगे। तेलंगाना के जिला करीमनगर में खातून ने अपनी मौलूद नवासी को 1,10,000 रुपए में फरोख्त कर दिया। पुलिस के मुताबिक लड़की के वालिद की 3 साल कबल शादी हुई थी। वो अपनी अहलिया के साथ हैदराबाद में मुकीम था। इस शख्स की बीवी ने 1 माह कबल एक लड़की को जन्म दिया और वो अपनी वालिदा के पास करीमनगर में मुकीम थी। नौमौलूद की नानी को पैसों की जरूरत थी, इसलिए इसने अपनी नौमौलूद नवासी को 1,10,000 रुपए में फरोख्त कर दिया। इत्तला मिलने पर नौमौलूद के वालिद ने शिकायत की, जिस पर पुलिस ने लड़की को तलाश कर हासिल कर लिया और इसे इसकी मां के साथ चाइल्ड केयर सेंटर मुंतकिल कर दिया। नानी और बच्ची के खरीदार की तलाश शुरू कर दी गई है। वजीर तालीम सबिता इंद्रा रेड्डी ने कहा है कि मरकजी हुकूमत के रहनुमाना हिदायत के बाद ही रियासत में स्कूलों को खोलने का फैसला किया जाएगा। तब तक डिजिटल क्लासेस के जरिए तलबा को तालीम को जारी रखेंगे। टीवी के जरिए तेलुगु, उर्दू और अंग्रेजी जबान में डिजिटल क्लासेस नशर किए जाएंगे। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद व सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी ने सेक्रेटरीट की दोनों मसाजिद के बारे में एक बयान देते हुए कहा कि सेक्रेटरीट की दोनों मसाजिद इसी मुकाम पर दोबारा तामीर करवाई जाएंगी जहां वो थी। उन्होंने कहा कि सी ब्लॉक और डी ब्लॉक के इसी मुकाम पर इंशाअल्लाह मसाजिद की दोबारा तामीर करवाई जाएगी। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के मुकामी जिम्मेदारान, उलमा व मशाइखीन कौम व मिल्लत के जिम्मेदारों ने यह मुतालबा रखा है कि मसाजिद की इसी मुकाम पर दोबारा तामीर हो। हमको यकीन है कि हम अपने इस मुतालबे को मनवाने में कामयाब होंगे। ओवैसी ने कहा कि मुखालिफिन हरगिज़ अपने मकसद में कामयाब नहीं होंगे क्योंकि इनकी नीयतों में इखलास नहीं है।